کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز ان کے گھر میں نہیں تھی۔ یہاں سیرت بیان ہو رہی ہے اور دیکھو 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں۔ وہ صحابی 10 درہم کما چکے تھے، مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتائیں۔ آپ ان کو ہمیشہ کے لیے مانگنے سے بیسیکلی دور کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ناظرین، آج کل جو حالات ہیں اس کے مطابق اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں یقیناً ایسے جو محتاج ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں بہت ساری چیزیں دی ہیں۔ وہ پلان بھی کرتے ہیں لوگوں کو سپورٹ کرنے کی، لوگوں کی مدد کرنے کی۔ آج ہم یہاں پہ اس موضوع کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ یہ جو مانگنے کا کنسیپٹ ہے اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے۔ سیرت کے حوالے سے بھی دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بے شمار زندگی کے ہر پہلو کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو مانگنے کا کنسیپٹ ہے اس کو ہم کیسے سیرت کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، کام، انڈسٹری، بزنس کے حوالے سے کیسے چینج کر سکتے ہیں۔ یہ کنسیپٹ ہماری زندگی میں کیسی تبدیلی لے کے آ سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سوال کیا مانگنے کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول دیکھا جائے تو ہر مانگنے والے کو دیتے تھے۔ کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو آپ کے در سے خالی گیا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر واقعہ، ہر چیز ایک امت کے لیے رہنمائی ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو مانگنے کے اوپر دیا نہیں ہے، بلکہ فرمایا آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے؟ جواب دیا میرے گھر میں کپڑا ہے، ٹاٹ ہے، جس کے کچھ حصے کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہنتے ہیں، کچھ کو اوڑھتے ہیں اور کچھ کو بچھا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو اندازہ کریں کہ اس صحابی کے گھر میں وہ کپڑا وہ جو پہننے اور بچھانے کے لیے تھا، اور وہ پیالہ جو پانی پینے کے لیے تھا، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز ان کے گھر میں نہیں تھی۔ ان دونوں چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے گھر سے لے آؤ۔ یہاں سیرت بیان ہو رہی ہے ایک ایسے پہلو پہ، اگر ہم اس کو اپنائیں تو ہم ایز اے قوم کیسے قرضوں سے اور کیسے مانگنے سے نکل سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو منگوا کر باقی صحابہ کے سامنے فرمایا ان کو کون خریدے گا اور کتنے میں خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ ان دونوں چیزوں کو میں 1 درہم میں خرید سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا ہے جو 1 درہم سے زیادہ ان دونوں چیزوں کو خرید لے؟ تو ایک صحابی نے 2 درہم میں ان چیزوں کا خریدنے کے لیے ایگری ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو 2 درہم میں اس صحابی کو بیچ دیں، اور وہ جو انصاری صحابی مانگنے کے لیے آئے تھے ان کو وہ 2 درہم دیے، اور فرمایا 1 درہم سے آپ اپنے گھر والوں کو کھانا اور باقی چیزیں خرید کے دو، اور دوسرے درہم سے کلہاڑی کا پھل، یعنی لوہے کا جو کلہاڑی کے آگے ٹکڑا ہوتا ہے یعنی حصہ ہوتا ہے، وہ خرید کے لے کے آؤ میرے پاس۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی عمل کرتے ہوئے لے کے آئے، اور کیا مبارک ہاتھ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکڑی کا دستہ اس کلہاڑی کے لوہے کے حصے میں یعنی پھل میں لگایا، اور فرمایا اب جا کے جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور ان کو بیچو بازار کے اندر، اور دیکھو 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں۔ یعنی کنسسٹنٹ ہو کر یہ جو بیج، یہ پودا، یہ جو میں آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں، اسی کے اوپر رہنا ہے، اسی کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن کا وعدہ لیا کہ اسی کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے اور مجھے یہاں نظر نہ ہو۔ تو دیکھنے میں یہ آیا کہ کچھ دن بعد، 15 دن کے پورے ہونے کے بعد، وہ صحابی 10 درہم کما چکے تھے۔ کچھ کا کپڑا خریدا، کچھ کا کھانا خریدا، اور محنت مزدوری کی کمائی ہوئی دیکھ کر اس کمائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے پر برا نشان ہو۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو آج ہم ایز اے قوم، یا اگر پورے ملک کے طور پر دیکھیں، بہت سارے مسائل ہیں، ہمارے لوگوں کے مسئلے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایک اسی طرز عمل سے ڈیفرنٹ قسم کی کٹس بنا کر ڈیفرنٹ چیزیں، جیسے مچھلی پکڑنے والا نیٹ لوگوں کو دیں، مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتائیں۔ آپ ان کو ہمیشہ کے لیے مانگنے سے بیسیکلی دور کر دیں گے۔ اسی طرح سے A to I کے چینل کے پلیٹ فارم سے دیکھا جائے تو ہمارا
ٹوٹلی پلان بچوں سے لے کر بڑوں کو یہی ہے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو کھڑا کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بزنس سے، چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے۔ آپ سب ان کی سیرت کے مطابق بھی دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا ایکشن ہے جو بیسیکلی غیروں نے کیا، دوسرے ملکوں نے کیا، غیر قوموں نے کیا۔ ان لوگوں نے آپ سب کی سیرت کو اپناتے ہوئے بڑی بڑی اکانومی بلڈ کی۔ تو آج ہمیں چاہیے ہم اسی طرح سے اس چیز پہ عمل کرتے ہوئے، اسی کو اپناتے ہوئے اس چیز پہ لے کے اے ٹو اے چینل کا اگر دیکھا جائے تو ہم اسی پلیٹ فارم کو ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی آئٹمز کو، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک ایکسٹینشن جو ہے یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے آفسز میں، نئے سیٹ اپس میں آپ کو ایکسٹینشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈفرینٹ سٹیز میں اس کی انڈسٹری موجود ہے اور یہ ہماری لوکل مینوفیکچرنگ ہے، ہمارے لوکل لوگ اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں اور یہ ڈفرینٹ جو ہے پلگز ہیں جن کو آپ لگا کے، اور تو آپ دیکھیں کہ اس کو یہ وائر ہے، اس وائر کے لمبی وائر آپ لے سکتے ہیں رول کے اندر، اس کو آپ یہاں پہ لگا کے، اور اسی طرح سے یہ اگر دیکھا جائے تو یہ اس کے آگے شو ہے، یہ یہاں پہ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، تو یہ ایک پروڈکٹ بن جاتی ہے۔ تو یہ اس کے 3 حصے ہیں، یہ اگر دیکھا جائے تو ڈفرینٹ قسم کے شو ہے، اور اسی طرح سے یہ ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ ایکسٹینشنز ہیں علیحدہ سے، یہ وائر ہے، یہ 3 اس کے حصے ہیں۔ ان تینوں حصوں کو اگر کنیکٹ کریں تو یہ مکمل طور پر اس طرح سے ایکسٹینشن بن جاتی ہے۔ یہ اس کا شو پارٹ ہے جو ہم نے دیکھا، یہ کیبل ہے اور یہ ایکسٹینشن ہے، تو یہ ایک مکمل پروڈکٹ بن جاتی ہے جس کو مارکیٹ میں آپ اپنے لوکل ایریے میں، اسٹور میں، دکان میں بیچ سکتے ہیں۔ آپ کو مارکیٹ کے لیے دوسرے سٹیز میں ابھی ورکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے جو را مٹیریل چاہیے، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی آپ منگوا سکتے ہیں، اپنے ایریے میں منگوا سکتے ہیں۔ آپ ان کو گھر میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ جوڑ کے، کمبائن کر کے، پیکنگ کر کے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کنسیپٹ، یہ آئیڈیا بڑا اچھا لگا تو ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور لوگوں کو اس کے اوپر اسی طرح سے بیان کریں جس طرح ہم کو بتا رہے ہیں۔ آئی ایم شیور دیٹ، ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس طرح سے پاکستان میں ہر مانگنے والے کو بزنس پہ کھڑا کریں گے، چاہے وہ کتنا ہی مجبور اور معذور کیوں نہیں ہے، اور جو ایز اے قوم جو ہے ہمارے اوپر یہ مسائل ہیں ان کو ہم دور کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔